بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، اللہ کریم قرآن حکیم میں سورہ شورى میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار سے شدید محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ فرمان اللہ رب العالمین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بھی محبت اہل بیت اطہار کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور عظمت و فضیلت پر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، کتب حدیث ان سے بھری پڑی ہیں۔ اس موقع پر ہم ان چند احادیث کو ملاحظہ فرمائیں گے جن کے ذریعے ہمیں نہ صرف حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کے مقام و مرتبہ اور عظمت و فضیلت سے آگاہی ہوگی بلکہ ان سے محبت کی ضرورت و اہمیت کا بھی پتہ چلے گا۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتی من الدنیا۔ ترجمہ، یہ یعنی حسنین کریمین گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ سامعین، ریحان کے معنی، ریحانتان کے معنی ہمیشہ دو پھول کیا جاتا ہے۔ غریب الحدیث کی کتب میں جب لفظ ریحان کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے 5 معنی ملتے ہیں، مگر عام طور پر شارحین حدیث نے اس کے ایک معنی پھول پر اکتفا کیا ہے۔ ان 5 میں سے ایک معنی ایسا ہے جس نے مجھے ایمانی فرحت اور روحانی لذت دی ہے۔ آئیے پہلے ریحان کے ابتدائی 4 معنی کے اسرار و رموز کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آخری معنی پر بات کریں گے جو ایمانی اور روحانی حلاوت کا باعث ہے۔ سامعین، ریحان کا ایک معنی زمین سے اگنے والی خوشبودار شے ہے۔ اس سے پھول کا معنی لیا گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی حدیث مبارک کا مفہوم واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونگتے تھے، پھر چومتے تھے اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ سامعین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کو سونگتے کیوں تھے؟ ان کو خوشبودار پھول قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جسموں سے وہ خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبودار پھول سے بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگتے تھے۔ یہاں ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسموں سے خوشبو آتی ہو؟ اس سوال کا پیدا ہونا بھی بڑے تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ حدیث کی کتابیں اور شمائل کی کتابیں ان احادیث صحیحہ سے بھری پڑی ہیں۔ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے، لوگ آپ کو تلاش کرنے نکلتے تو راستے کی ہواؤں میں بکھری ہوئی خوشبو سے جان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے وہاں کی ہوائیں بھی مہک اٹھتی تھیں۔ سامعین، جسم اطہر تو جسم اطہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں بھی خوشبو تھی۔ صحاح ستہ میں کثیر احادیث ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کا نچوڑ کر شیشیوں میں جمع کرتے اور بطور خوشبو استعمال کرتے۔ بیٹیوں کی شادی ہوتی تو شادی کے وقت انہیں جہیز میں دیتے اور اسے بطور خوشبو ان کے لباس میں لگاتے۔ ایک گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شیشی میں بھر کر رکھا ہوا تھا اور ان کے گھر سے ہمیشہ خوشبو اٹھتی رہتی تھی۔ اہل مدینہ اس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو والا گھر کہا کرتے تھے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو حضرات حسنین کریمین علیہم السلام بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان سے خوشبو کیوں نہیں آتی ہوگی؟ سامعین، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اور مزاحن محبت کے ساتھ اپنا منہ مبارک اس صحابی کے قریب کر دیا۔ اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کی ہوا اس صحابی کے منہ میں چلی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرتے دم تک اس صحابی کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ساری زندگی میں ایک بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کی ہوا میسر آ گئی تو تا دم وفات اس صحابی کے منہ کی خوشبو نہیں گئی تو حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کے جسموں کا عالم کیا ہوگا؟ سامعین، ریحان کا دوسرا معنی اولاد ہے۔ اپنے اطلاق کے اعتبار سے یہ معنی بھی واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صاحبزادگان چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، لہٰذا اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہی نہیں بلکہ بیٹا بنایا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ابنایا یعنی میرے بیٹے کہتے تھے۔ پوتے، نواسے، بیٹے سب اولاد ہیں۔ سامعین، ریحان کا تیسرا معنی راحت، چین و سکون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کو ہما ریحانتی من الدنیا فرما کر واضح کر دیا کہ اس دنیا میں یہی تو میری راحت ہیں، انہی دو سے مجھے راحت، سکون، چین اور میرے دل کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں اذیت دے گا تو گویا مجھے اذیت دے گا۔ چنانچہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے میری جان کو اذیت دی۔ سامعین، کثرت کے ساتھ اس معنی کی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہے کہ یہ میری راحت جان ہیں۔ جس طرح کوئی اپنے بیٹے، بیٹیوں، پوتے، پوتیوں، نواسے، نواسیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو انہیں دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، میری زندگی کی راحت یہی ہیں، میری تو خوشی ہی یہ ہیں۔ ہر انسان یہ احساسات رکھتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رحمت اور محبت کا احساس ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین علیہم السلام میری راحت جان ہیں۔